اب سفیانی کا ذکر تو پہلے بھی گزر چکا ہے. اس کے بعد 32 نمبر میں پھر اسی کا ذکر آتا ہے کہ سفیانی کا کوفہ میں داخل ہونا. صخری یعنی سفیانی کوفہ میں داخل ہوگا تو اسے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی خبر ملے گی اور وہ ان کی طرف لشکر بھیجے گا تو انہیں دھسا دیا جائے گا. یہ دھسنے والی روایت جو ہے پہلے گزر چکی. ان میں صرف حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی خوشخبری دینے والا اور صخری کے متعلق ڈر سنانے والا 2 بچ جائیں گے، یعنی کہ پہلے بھی 2 کا افراد کا ذکر ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے تشریف لائیں گے اور صخری کوفہ سے شام کی طرف آئے گا. دونوں آپس میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کریں گے تو صخری آگے بڑھ کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے صخری کی طرف لشکر بھیجیں گے تو وہ ان کی بیعت کرے گا اور بیت المقدس میں روانہ ہوں گے. بیت المقدس میں 3 سال ٹھہریں گے اور وہ صخری تو گویا وہ بنی کلب کا فرد ہے جس کے ساتھ ایک جماعت ہوگی اور پھر ان کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بیسان میں پہنچیں گے. اور یہ بیسان جو ہے وہ معروف ہے، پہنچیں گے. پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر اپنے جھنڈوں کے ساتھ روانہ ہوں گے تو کلب اور ان کی عورتوں کو شکست دیں گے یہاں تک کہ ان کی 2 شیزائیں صرف 8 درہم کے بدلے بیچی جائیں گی. صخری کو گرفتار کر لیا جائے گا اور روئے زمین پر واقع اس گرجا کے پاس جو طور کے پل کے کنارے واقع ہے ایک وادی میں انہیں بکری کی طرح ذبح کر دیا جائے گا. تو یہ گرجا جو ہے وہ کوئی یا تو اب بھی موجود ہوگا نہیں تو پھر اس کی جگہ ایک گرجا بنا دیا جائے گا، یعنی پہلے قدیم ہوگا تو پھر اس کے آثار مٹ گئے ہوں گے تو اس کی جگہ نیا بنا دیا جائے گا، یا پرانا ہی گرجا چلا آ رہا ہوگا. اب اس سے گرجا سے مراد کون سا گرجا ہے واللہ عالم بالصواب. ایک شخص کو رومی سے جنگ کرنے کے لیے بھیجنا، یہ اگلا عنوان ہے. وہ ایک شخص کو رومی سے جنگ کرنے کے لیے بھیجیں گے جن کے ساتھ 10 آدمی ہوں گے اور امام مہدی انطاکیہ کے پاس سے تابوت سکینہ نکالیں گے. تو آج اس کی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اسرائیل کا کوئی خاص شہر بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم بالصواب. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی والا جھنڈا ہوگا، ان کے سر پر البیعہ لکھا ہوگا، یعنی ان کی بیعت کی جائے. وہ اعمال میں سخت، مال میں سخی اور مسکینوں پر رحم کرنے والے ہوں گے. تمام بڑے گمراہوں کی ہلاکت کے بعد ان کا خروج ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے گمراہ اب ان کی کثرت ہوگی اس زمانے میں اور پھر ان کی ہلاکت ہوگی. تو پھر خروج ہوگا امام مہدی کا. ان سے پہلے ہاشمی بادشاہ بنے گا تو سارے بنو امیہ مقید ہو جائیں گے. پھر اموی نکلے گا تو ان کا ہر شخص 2 کو قتل کرے گا یہاں تک کہ صرف عورتیں بچ جائیں گی تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے. فتنوں کا برپا ہونا، یہ روایت پہلے بھی گزر چکی. فتنہ برپا ہوگا تو وہ ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، سنو فلاں تمہارا امیر ہے، تمہارا امیر برحق ہے، اور یہ آواز 3 مرتبہ لگائے گا. تو گویا امام مہدی کی طرف اس میں اشارہ ہوگا اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے. آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، حق و صداقت تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہے. ایک آواز لگانے والا زمین سے آواز لگائے گا، حق تو آل عیسیٰ میں ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے سے آنے والی آواز شیطانی ہوگی اور اوپر سے آنے والی ندا خدا کی جانب سے ہوگی. تو گویا یہ دونوں قسم کی آوازیں آ رہی ہوں گی. اب آوازوں یہ جو ندائیں آ رہی ہوں گی، زمینی ندائیں تو آج کل کے جو موبائل اور ٹی وی اور یہ ساری چیزیں ہیں اور اعلانات وغیرہ، ان سب کی صورت میں کوئی نہ کوئی صورت ہو سکتی ہے. اب یہ کیا صورت ہوگی واللہ عالم بالصواب. فرقہ بندی اور آپسی اختلافات کا ظہور. امام مہدی کے ظہور سے پہلے فرقہ بندی اور اختلافات ہوں گے. فرقہ بندی اب کافی حد تک رونما ہو چکی ہے اور روز بروز بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ آسمان سے ایک ستارہ ظاہر ہوگا، ایک آواز لگانے والا آسمان سے آواز لگائے گا، سنو تمہارا امیر فلاں ہے. جب امام مہدی اور سفیانی میں جنگ کے لیے مٹ بھیڑ ہوگی تو آسمان سے ایک آواز سنائی دے گی، خبردار اولیاء اللہ فلاں یعنی امام مہدی کے ساتھ ہے. اس دن کی نشانی یہ ہے کہ آسمان سے ستارہ ظاہر ہوگا
اور ایسی وہاں دلیل ظاہر ہوگی، گویا ایسی نشانی ظاہر ہوگی، ایسی دلیل ظاہر ہوگی کہ جس کی طرف لوگ دیکھیں گے۔ امام مہدی کے نکلنے سے پہلے مشرق سے ایک چمکدار دمدار ستارہ طلوع ہوگا۔ چاند گرہن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنے سے پہلے رمضان میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا۔ پہلی روایت میں یوں گزرا ہے کہ پہلے رمضان کے پہلے جو گرہن ہوگا وہ چاند گرہن ہوگا اور دوسرے جو ہے وہ سورج گرہن ہوگا، لیکن اس روایت میں چاند گرہن ہے کہ 2 مرتبہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ سورج گرہن ہو، ایک چاند گرہن ہو، ایک سورج گرہن ہو، اور دونوں کے لیے یہاں چاند کا لفظ استعمال کر دیا گیا ہو۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظالم کا رد بلیغ کریں گے، یہاں تک کہ اگر زبان کے نیچے داڑھ ہوگا تو اسے کھینچا جائے گا کہ اسے لوٹا دے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مثال کے طور پر فرمایا کہ وہ ہر قسم کے ظلم کا کلا کما کریں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے۔ تابوت سکینہ کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، ان کے سامنے بحیرہ طبریہ سے تابوت سکینہ لایا جائے گا، تو یہ بحیرہ طبریہ یہ وہی اسرائیل کا علاقہ اس سے مراد ہے۔ پھر اسے اٹھا کر بیت المقدس کے سامنے رکھیں گے، اور جب یہودی اسے دیکھیں گے تو چند یہودیوں کو چھوڑ کر سب اسلام قبول کر لیں گے، یعنی وہ یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ لوگ بادشاہت کریں گے، پھر ان کے معاملات 95 سال کو محیط رہیں گے، پھر ان کی حکومت 99 یا 97 سال میں ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت قائم کریں گے، اور یہ حکومت 200 سال ہوگی۔ یہ پچھلی روایات سے اس کی کوئی نہ کوئی تطبیق کی صورت بن سکتی ہے۔ لوگ ہمیشہ بھلائی اور آسودگی میں رہیں گے جب تک بنو عباس کی حکومت ختم نہ ہوگی، پھر ہمیشہ فتنہ و آزمائش میں رہیں گے جب تک کہ امام مہدی حکومت قائم نہ فرمائے۔ یعنی اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے فتنے خوب ہوں گے۔ امام مہدی کا جھنڈا، پہلا جھنڈا جسے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائیں گے وہ اہل ترک کے بیعت کے لیے ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ روایات میں تطبیق کی اور بیعت کی صورتیں یہ بھی ہیں کہ مختلف جگہ پر بیعت کرنے کے مختلف اوقات ہوں گے، مختلف ایام ہوں گے اور مختلف جگہوں کا انتخاب ہوگا، جیسا کہ اس روایت میں آیا کہ وہ اہل ترک کے بیعت کے لیے ایک خاص جھنڈا اٹھائیں گے۔ اب دجال کے حوالے سے اگلی روایت کہ دجال مومنین کو بیت المقدس میں گھیرے گا، اور جب انہیں بھوک کی شدت محسوس ہوگی وہ بھوک کی وجہ سے اپنی کمان کی تانوں کو کھانا شروع کریں گے، تو اس وقت وہ لوگ تاریکی میں ایک آواز سنیں گے۔ تاریکی میں ایک آواز سنیں گے، یا تو اس وقت تاریکی ہو جائے گی یا پھر رات کا وقت ہوگا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ شکم سیر شخص کی آواز ہے، پھر وہ دیکھیں گے تو وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں گے، اور نماز کی اقامت کہی جائے گی، اور جیسا کہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ وہ صبح کی امامت فرمائیں گے، تو ظاہر ہے وہ ان کے آنے سے پہلے اندھیرا تو ہوگا، تاریکی تو ہوگی۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ شکم سیر شخص کی آواز ہے، پھر وہ دیکھیں گے تو وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں گے، نماز کی اقامت کہی جائے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام امام المسلمین امام مہدی کی طرف رجوع کریں گے اور انہیں آگے بڑھا دیں گے اور وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں گے، جیسا کہ یہ دیگر روایات میں بھی موجود ہے، خود اس میں بھی اس کتاب میں بھی روایت گزری۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام بن جائیں گے، یعنی قائد المسلمین بنیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ نکلیں گے یہاں تک کہ غوطہ نامی بستی کو دسا دیا جائے گا۔ یہ جنگ کی کوئی نہ کوئی صورت ہوگی اور جنگ کے درمیان ہی ایسا ہوگا۔ ایک آواز لگانے والا آسمان سے ان کے نام کی آواز لگائے گا، جو آواز مشرق و مغرب میں سنائی دے گی تو سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو جائیں گے۔ مشرق و مغرب میں یا تو وہ بے عین ہی وہ آواز پہنچے گی اللہ کے حکم سے، یا پھر یہ جو آج کل کے ذرائع اور آلات اور یہ ڈیوائسز اور ٹی وی اور موبائل اور یہ ساری چیزیں ہیں، سیٹلائٹ کے تھرو یہ آواز ہر جگہ پہنچے گی۔ قسطنطنیہ کا فتح، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ یا تو یہ پچھلی روایات کا پہلی بار کا جو ہے جب ان کے قبضے میں تھا یہ ترکی، اس وقت کی بات ہے، یا پھر دوبارہ ان کے قبضے میں جائے گا جیسا کہ لگتا بھی ہے، تو پھر اس کی فتح کی طرف یہ اشارہ ہے ان تمام روایات میں۔ قسطنطنیہ کے فتح کے وقت اپنے جھنڈے نصب کریں گے تاکہ نماز فجر کے لیے وضو کریں تو پانی ان سے دور بھاگے گا، تو آپ اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ اس علاقہ سے آگے بڑھ جائیں گے، پھر اپنے جھنڈے گاڑیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، عبرت حاصل کرو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو ایسے چاک کر دیا جیسے بنی اسرائیل کے لیے چاک کیا تھا۔ وہ لوگ بڑھ کر اس کا مقابلہ کریں گے، پھر تکبیر بلند کریں گے
تو اس کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، پھر تکبیر بلند کریں گے، پھر دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، پھر تکبیر بلند کریں گے، پھر کھڑی ہو جائیں گی، اور اس کے 12 برج یعنی ٹیلے جو ہے نا گر جائیں گے۔ اس کے بعد ہندوستان کی فتح کا عنوان ہے۔ بیت المقدس کے بادشاہ یعنی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو ہندوستان میں بھیجیں گے تو وہ اسے فتح کر لیں گے، جیسا کہ ہندوستان کی فتح دوسری روایات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے خزانوں کو لے لیں گے اور اس سے بیت المقدس کی آرائش و زیبائش کریں گے۔ ان کے سامنے ہندوستان کے بادشاہ کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جائے گا، پھر مشرق و مغرب ان کے لیے فتح ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو بھی بادشاہ ہوگا ہندوستان کا یا جتنے بھی بادشاہ ہوں گے تو ظاہر ہے مراد وہ بڑے لوگ ہی ہیں جن کا ہندوستان پہ قبضہ ہوگا، تو انہیں ہتھکڑیاں لگا کر ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اب یہاں یہ تیسرا باب اختتام پذیر ہوا، اور خاتمہ میں امام ابن حجر مکی نے مختلف امور کا ذکر کیا ہے اس کتاب کے خاتمہ میں، جس میں ضمنی طور پر بہت ساری باتیں آ گئی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خاتمہ کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، تاکہ پوری کتاب کا خلاصہ ہم نے مختلف روایات کو اس کی خواندگی کر دی ہے، کہیں کہیں مختصر توضیح بھی کر دی ہے، لیکن ہم اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ان روایات پہ غور و فکر کریں، ہماری ان ویڈیوز کو سماعت کریں اور پھر خود تجزیہ کریں۔ امام ابن حجر مکی نے جتنا مواد بھی اس کتاب میں جمع کیا ہے، علامات تو خیر امام مہدی کی سمجھ آ رہی ہیں، لیکن ان کے ظہور کے حوالے سے خود تجزیہ کریں، اور انشاءاللہ کسی نہ کسی نتیجے پر آپ ضرور پہنچیں گے۔ خاتمہ کا عنوان ہی یہ ہے کہ متفرق امور کے بیان میں انبیاء اعظام اور صحابہ کرام کے نزدیک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ اس میں پھر محمد بن سیرین، امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے۔ اس میں جو ایک بات جو امام ابن سیرین کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ انبیاء پر بھی فضیلت حاصل کر لیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کریں گے، کیونکہ جب وہ امامت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام خود امام مہدی کو آگے کر دیں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے اقتداء میں پڑھیں گے۔ تو امام ابن سیرین کا یہ جو قول ہے کہ وہ بعض انبیاء پر فضیلت حاصل کریں گے، اس سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہ فضیلت جیسا کہ امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ لیکن یہ حقیقت میں ان کی ذاتی فضیلت نہیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کا امام بننا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا نزول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کے متبعین کے طریقہ پر ہوگا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ مقتدی اور امام مہدی امام ہوں گے تو اس کے آگے پھر یہ وضاحت فرما دی۔ اس میں لکھا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مہدی ہے، تو مہدی گویا لقب کے طور پر استعمال ہوگا، نام تو ان کا پہلے ہم کہے کہ محمد بن عبداللہ ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، تو اس سے تو وہ عمر واضح ہو گیا۔ سفیانی کے حوالے سے اس خاتمہ میں فرمایا کہ سفیانی 3 ہیں اور مہدی بھی 3 ہیں۔ سفیانی 3 ہیں، اور ابن منادہ نے اپنی کتاب دانیال میں فرمایا کہ سفیانی 3 ہیں اور مہدی بھی 3 ہیں۔ مہدی اول سفیانی اول کے لیے، مہدی ثانی سفیانی ثانی کے لیے، اور مہدی ثالث سفیانی ثالث کے لیے، اور یہ اختلاف ایک دوسرے کے معارض ہے۔ تو لیکن امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے جن پر احادیث صحیح دلالت کرتی ہیں، یعنی مہدی کا وجود جن کا انتظار کی جا رہا ہے یہ وہی ہیں جن کے زمانے میں دجال جو ہے وہ ہوگا، اور جو پہلے جتنے بھی مذکور ہوئی ہیں وہ نیک صالح عمراء مراد ہوں گے۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ اصل تو وہی ہے نا، امام محمد بن عبداللہ جن کے لیے مہدی کا لفظ بولا جا رہا ہے، اصل مراد تو یہی ہیں، اور جن کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا۔ ہمیں زیادہ اسی روایت کو سامنے رکھنا چاہیے اور اسی علماء کی اسی تحقیق کو ہی سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں خاتمہ میں ابن حجر مکی رضی اللہ عنہ نے مختلف روایات اور مختلف پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اور ان پہ اپنی بحث کی ہے، تو اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے کتاب کو پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ دعوت الرد کا نکلنا،
یہ بھی جیسا کہ دوسری روایات میں موجود ہے، اس کا ذکر بھی یہاں خاتمہ میں کیا ہے۔ ان کا اٹھنا، یہ تمام نشانیاں، تخریب کعبہ، تو یہ قیامت سے پہلے جو مختلف نشانیاں ہوں گی ان کا بھی خاتمہ میں ایک حوالے سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہم نے امام ابن حجر مکی شافعی، حتمی شافعی مکی شافعی کی کتاب رسالہ القول المختصر جو ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، خواندگی کر دی ہے کتاب کی، اور سامعین و ناظرین ان ویڈیوز کو ملاحظہ کریں اور ان روایات کو اور ان معلومات کو بار بار سنیں اور خود ان کا تجزیہ کریں، ان کی علامات کو سمجھیں اور پھر ان کے ظہور کا تجزیہ کریں۔ ہمارے خیال کے مطابق جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے امام مہدی کا ظہور قریب آ رہا ہے، یہ تو ہمیں یقین ہے کہ ان کا ظہور ہونا ہے۔ اور جہاں تک فتنوں کی بات ہے تو سیدھی سی بات ہے، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ فتنے اس وقت چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے فتنے ہیں کہ انسان ابھی سے ڈر رہا ہے کہ اب یہ حالت ہے تو کچھ عرصہ بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اسی پر یہ مطالعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور یہ نشست کچھ طویل رہی، لیکن اس کے ویڈیوز جو ہیں وہ مختلف کلپس کی شکل میں چینل دیں گے تاکہ سننے والوں کو بھی آسانی ہو۔ آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ ہر انسان کا اپنا کام ہوتا ہے، تو آپ کا کام سننا، ہمارا کام یہ خلاصہ پیش کرنا تھا، آپ کا کام سننا اور اس کو آگے پھیلانا ہے۔ ہر شخص اپنی ڈیوٹی ادا کرے، اپنا فرض ادا کرے، اور کار خیر میں وہ جتنا بھی اسے شامل کر سکتا ہے وہ ضرور شامل کرے۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، آپ اس کو چھوڑیے، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اس کار خیر میں قدم بڑھائیے، اور کار خیر میں خود بھی شامل ہوئیے، اور جو لوگ کار خیر میں مشغول ہیں ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔